حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی ثانی، ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج ہم نکاح کی مبارک اور خوشی کی تقریب کے لیے اکٹھے ہیں، اور ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون یہ آیات نکاح کے موقع پر بطور نصیحت اور یاد دہانی کے لیے دہرائی جاتی ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، جو رسول پر ایمان لاتے ہو، تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، اور اس ایک جان سے ہی تمہیں مرد عورتیں مختلف قومیں اور گروہوں میں بنایا ہے، بس تم ایک دوسرے سے رحم کا تعلق جو ہے اس کو بڑھایا کرو، رحمی رشتہ داریوں کا خیال رکھو، دوستوں عزیز و اقارب سے ایثار اور محبت کا سلوک کرو، اور فرمایا کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ صرف یہ کہ تقوی اختیار کرو بلکہ سیدھی اور سچی بات کہا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال خود ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں یہ یاد رکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ بہت باخبر ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جاننے والا ہے۔ بس یہ نہایت خوبصورت اور جامع نصائح ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس مبارک تعلیم میں موجود ہیں، اور یہ تعلیم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نکاح اور شادی جیسے نہایت اہم موقع پر نہ صرف یہ کہ اس کی یاد دہانی کریں، اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ساری تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرما دیا کہ من یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اسلام کی تعلیم پر عمل کرے گا،
جو نظام کے مطابق چلے گا وہی ہے جو کامیابی حاصل کرے گا۔ کامیابی کا واحد پیمانہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے اور اس نظام پر چلا جائے جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جن دو خاندانوں کو جو دو خاندان آج اس رشتے میں بن رہے ہیں وہ بھی اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کے مخاطب ہیں کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف جماعت کے ساتھ تعلق میں وابستہ ہے اور نظام اور اسلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے میں وابستہ ہے۔ اس کے باہر بے سکونی ہے، پریشانی ہے، بے چینیاں ہیں اور مسائل ہیں، اور سکون اور اطمینان اور اللہ تعالیٰ کے فضل صرف اور صرف اس تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں پیش کی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اس تعلیم سے الگ ہو کر، اس تعلیم سے سستی اختیار کر کے، اس سلسلے کے ساتھ اخلاص کا تعلق رکھے بغیر اگر کوئی سکون اور اطمینان اور کامیابی کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ لوگوں کو مال بھی مل سکتا ہے، لوگوں کو وقتی طور پر عزت بھی مل سکتی ہے، لیکن سکون اور اطمینان اور حقیقی کامیابی اور دل کا چین اور قرار صرف اور صرف اس تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول نے بیان فرما دی اور جو قرآن کریم کی ان آیات میں دہرا دی گئی۔ بس ہم سب کو یہ نصیحت ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو نکاح ہے وہ ہمارے جاپان کے بہت پرانے رہنے والے احمدی بھائی مکرم سید رفیق احمد شاہ صاحب کی بیٹی کا ہے۔ جاپان میں جو لوگ سب سے پہلے آ کر آباد ہوئے یہ فیملی ان میں سے ایک ہے، اور ان کی بیٹی سیدہ امت الباری جن کا آج نکاح ہے وہ جاپان میں پیدا ہونے والے اولین بچوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ والدین سید رفیق صاحب اور ان کی اہلیہ اس حوالے سے بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کی بیٹی غیر معمولی طور پر خادمہ دین ہے، بالکل وقف بچوں کی طرح مستقل جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والی، تعاون کرنے والی اور خدمت دین کرنے والی، اور ان کی یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس نے مجھے بھی یہ احساس دلایا کہ محترم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کا نکاح جو ہے اس کی تقریب یہاں ہمارے پاس رکھی جائے اور ہم میزبانی کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے ان کے نکاح اور شادی کے اس تقریب میں شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جماعت کی ان خدمات کے صلے میں ان کو بے پناہ اجر اور برکات عطا فرمائے۔ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا، آپ لوگوں کو شاید علم نہ ہو، جو بھی اردو سے جاپانی ترجمہ کر سکتی ہیں اس کے حوالے سے کئی طرح کی خدمات کرتی ہیں، لیکن ایک خدمت ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ گزشتہ 5-6 سال سے بجا لا رہے ہیں کہ حضور کا جو خطبہ آتا ہے اس کا خلاصہ تقریباً ہفتہ 2 ہفتے کے بعد فوراً ترجمہ کرتی ہے، اور اس سے کوئی استفادہ اٹھانے والا کس طرح استفادہ حاصل کرتا ہے وہ بات کی بات ہے، 2 لوگ یا 4 یا 6 یا 8۔ اس سے قطع نظر اس خدمت کے میدان میں یہ مستقل مزاجی سے کام کر رہی ہے، اور یہ خدمت کا وہ پیمانہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے، اور صرف ایسے والدین ہی خوش نصیب ہیں جو جماعت کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ، نظام احمدیت کے ساتھ مستقل وابستہ ہے اور سکون قلب ان کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور چین کی دولت انہیں نصیب ہے، اور یہ سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ان کی بیٹی کو میں خود بھی جانتا ہوں، اگر جاب بھی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم اور حکم ہے ان پر عمل کرتے ہوئے کبھی پردے سے صرف نظر کرنے والی نہیں، کبھی اخلاق کو نظر انداز کرنے والی نہیں، والدین کے ساتھ
فرمانبرداری کا تعلق کرنے والی اور جماعت کے ساتھ مکمل طور پر مطیع اور وقف بچوں کی طرح خدمت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی خدمات کو آئندہ بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ پہلے سے بھی بڑھائے، اور ان کا رشتہ جن کے ساتھ طے ہوا ہے لاہور پاکستان میں عزیزم ناصر عزیز قریشی، اللہ کرے کہ وہ بھی جب یہاں تشریف لائیں تو وہ بھی خدمت کے میدان میں اپنی اہلیہ سے بڑھ کر خادم دین ہونے کا نمونہ پیش کرنے والے ہیں، جماعت کے ساتھ غیر معمولی طور پر وفا اور اطاعت کا تعلق رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام والدین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر کریں کہ ان کو دین کی دولت عطا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار آج آپ نے سنے، حضور اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دین و دولت دے، رشد اور ہدایت دے، ان کی قسمت میں اخلاقیات اور وہ دولتیں رکھ دے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مراد کی صورت میں ڈالی تھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک والدین اس کے لیے کوشش کریں اور غیر معمولی طور پر دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے فضلوں کے طالب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ خادم دین بنائے رکھے، اور اصل دولت جو دین کی دولت ہے وہ عطا کیے رکھے اور نظام سے وابستہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہماری ساری پریشانیوں کا یہ علاج ہے۔ جیسا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے رشتے آسمان پر ہوتے ہیں، یعنی ایسے اتفاقات ہوتے ہیں رشتوں میں۔ یہ رشتہ بھی کافی دیر سے کوشش اور دعا ہو رہی تھی، لیکن ابھی گزشتہ دنوں زاہد صاحب جب پاکستان گئے اس فیملی کا رابطہ ہوا اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں یہ رشتہ طے ہونے کے سامان پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اتفاق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی صورت میں آئندہ جاری رکھنا وہ دونوں میاں بیوی کی، دونوں خاندانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ان کا پیار، محبت، احترام شادی کے بعد نہ صرف یہ کہ قائم رہے بلکہ پہلے سے بہت بڑے۔ بچی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرح سسرال کو بھی والدین سمجھے، اور بچے کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طرح ہم بچیوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لڑکا بھی اسی طرح اپنے سسرال کو والدین کی جگہ سمجھے، ان کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کرنے والا ہو اور ان کا احسان سمجھے، اور بیوی کی قدر کرنے والا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، اور بیوی جو ہے وہ خاوند کی اطاعت گزار ہو۔ یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی شادی کی کامیابی کا راز ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ شادی کی کامیابی کا راز اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ خاوند بیوی کے جذبات کا خیال رکھے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اور بیوی خاوند کی اطاعت گزار رہے۔ اگر خاوند صرف اور صرف یہ چاہے کہ بیوی اس کی اطاعت گزار بن جائے اور اپنی ذمہ داری کی اسے کوئی فکر نہ ہو تو کوئی بھی شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یا بیوی یہ ذہن میں رکھے کہ میں جتنی بھی اچھی ہوں، نیک ہوں، لیکن خاوند کی اطاعت کے بغیر گھر کو چلا سکوں گی، تو یہ بھی غلط خیال ہے۔ شادیوں کی کامیابی کا راز، گھروں کو جنت بنانے کا راز صرف اور صرف اس میں ہے کہ بیوی خاوند کی اطاعت گزار رہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرتی رہے، اور خاوند بیوی کے جذبات کا بھی خیال رکھے اور اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔